بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام، دل کا سوز اور دلیل کی طاقت۔ تو اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے دو پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ایک یہ کہ دعوت دیتے ہوئے ایک بحیثیت ایک داعی کے ان کے اندر دل میں کیسی درد مندی اور کیسی فکر مندی اور کیسی دل کی نرمی تھی اور ایک کیسا جذبہ تھا دعوت کا جو ان کو ہر وقت بےتاب رکھتا تھا اپنی قوم کی ہدایت کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ اس دل کے سوز کے ساتھ ان کے پاس دلیل کی کیا زبردست طاقت تھی جس کے ذریعے سے وہ دین کی دعوت کا کام زندگی بھر انجام دیتے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن مجید میں دیگر نبیوں کے مقابلے میں ایک الگ پہلو سے، ایک امتیازی انداز سے پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی رسولوں کی روداد آئی ہے ان میں سے ہر رسول کی تذکرے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، نصیحت کے بہت سارے سامان ہیں، سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہر رسول کی شخصیت کے الگ الگ پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس طرح سے پیش کیا ہے قرآن مجید میں کہ وہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بہترین نمونہ بن جاتی ہے۔ تو دین کی دعوت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں درجہ کمال پر نظر آتی ہیں۔ کچھ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ تو ایک مشہور مصرع ہے علامہ اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس بے خطر کود پڑنے سے علامت تھی۔ پوری زندگی صرف ایک آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی دراصل انہوں نے پوری بے خوفی اور پوری بے خطری کے ساتھ گزاری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی تو وہ صرف بتوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں تھی، بلکہ اسی کے ساتھ اپنے باپ آزر کی جو مذہبی پیشوائی تھی اس کے خلاف اعلان جنگ تھی، نمرود کی جو اس وقت بادشاہت قائم تھی اور جس بادشاہت کے نشے میں وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا تو اس کے خلاف اعلان جنگ تھی۔ تو یہ دعوت جو ہے وہ پرانی روایات کے خلاف، موجودہ معبودوں کے خلاف، مذہبی پیشواؤں کی پیشوائی کے خلاف، اور جو وقت کا حکمراں تھا اس کی حکمرانی کے خلاف، سب کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی۔ اور اسی لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ وقت کی ساری طاقتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ باپ مخالف ہوا اور اس نے دھمکی دی لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ قوم مخالف ہو گئی، قوم نے کہا اقتلوہ او حرقوہ، کہ اس کو قتل کر دو یا پھر اسے آگ میں جلا کر ختم کر دو۔ بادشاہ نے اپنے طور پر دھمکی دی۔ تو پوری جو اس وقت کی دنیا کی جو قوتیں تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے خوفی میں، ان کی بہادری میں، ان کی جرأت میں، ان کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر جگہ انہوں نے پوری بے خوفی کے ساتھ دعوت دی، اپنے باپ کو پوری بے خوفی کے ساتھ دعوت دی، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اپنی قوم کو جب سمجھایا تو پورے اعتماد کے ساتھ سمجھایا، کوئی کسی طرح کی مداہنت سے کام نہیں لیا۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ سے بحث کی، بادشاہ نے دھمکی دی اور کہا کہ میں موت اور زندگی کا اختیار رکھتا ہوں،
اس کے اندر ایک دھمکی بھی پوشیدہ تھی کہ دیکھو اگر تم نے مجھے تسلیم نہیں کیا تو پھر میں تمہیں قتل کرا دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی پوری بے خوفی کے ساتھ سامنا کیا اور دعوت پیش کی، بحث کی، اور اس طرح سے بحث کی کہ وہ اس کو دلیل سے مات دے دی اور اس کو بالکل مبہوت کر کے رکھ دیا. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جن حالات میں دین کی دعوت کا کام کیا وہ بہت ہی ناسازگار حالات تھے. عام طور سے دین کی دعوت کا کام کرنے والے حالات کی سازگاری پر بات کرتے ہیں. اہل حق کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ بھئی دین کی دعوت ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا ہے، تو وہ حالات کی ناسازگاری کا بہانہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنے ناسازگار حالات ملے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ حالات سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس وقت حالات جتنے زیادہ مناسب، جتنے زیادہ سازگار، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو دعوت کے کام پر مکمل پابندی تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور سب لوگ گویا کہ ہتھیار لیے کھڑے تھے آپ کی دعوت کو کچلنے کے لیے. اپنے لوگ بھی دوسرے لوگ بھی، یعنی پوری زندگی دعوت دیتے رہے، لیکن بیوی اور لوط علیہ السلام اور کون ایمان لایا ان کے علاوہ. تو یہ جو صورتحال تھی کہ آپ تنہا تھے اور دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف تھی، اور نہ صرف یہ کہ خلاف تھیں بلکہ آخری حد تک دشمنی میں گزر جانے کے لیے تیار تھی. چنانچہ ایسا بڑا اقدام کی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور اس میں آپ کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. یہ تو انتہائی درجے کی سزا تھی، انتہائی درجے کی تعذیب تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور پوری جرأت، ہمت، بے خوفی، حوصلے، عزم کے ساتھ جو ہے دعوت کا کام کرتے رہے، بحث کی، دلائل پیش کیے، اور جہاں جہاں ان کو جو غلط نظر آیا وہ اس کو غلط کہتے رہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت، ہمت، بے خوفی، یہ اہل حق کے لیے ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے، نصیحت ہے، اور حوصلہ پانے کا بہت موقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، قرآن مجید میں جس طرح سے وہ پیش کی گئی ہے، کہ وہ دلائل سے آراستہ دعوت تھی. اور یہ دلائل آپ کی ہر گفتگو میں نظر آتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ بہت پرانے زمانے کا تذکرہ ہے یہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے تذکرے میں معجزات کا، حسی معجزات کا تذکرہ نہیں ملتا ہے دعوتی تذکروں میں. یہ تو ایک معجزہ تھا کہ آپ کو جب آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن یہ آخر کی بات ہے. وہ جو پورا دعوتی تذکرے ہیں، قوم، بادشاہ، باپ، ان میں جو ہے وہ تمام گفتگو دلائل پر مبنی ہے. اور وہ دلائل بھی کون؟ عقل و فطرت کو مخاطب کرنے والے دلائل، وہ دلائل جو کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی پرانے نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن دلائل کے ساتھ دعوت پیش کی، ان دلائل کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے، کبھی پرانے نہیں ہوتے، اور کبھی کمزور نہیں ہوتے. وہ ایسے دلائل ہیں جو آفاقی اور ابدی نوعیت کے ہیں، اور ہر دور میں ان کا ریلیونس رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا. چاہے انسان، اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے، ان دلائل کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل جو ہے وہ کائنات سے ماخوذ تھے، انسانی فطرت سے اور کائنات سے. کائنات آج بھی نہیں بدلی، اس لیے وہ دلائل بھی آج تک تر و تازہ ہیں اور ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑا کام کیا اپنی قوم میں،
وہ اپنی قوم کی ذہنی سطح بلند کرنے کا کام تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل سائنٹیفک اپروچ اختیار کی، فطرت کو اپیل کرنے والے، عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل پیش کیے، پوری کائنات سے انہوں نے دلائل اخذ کیے، ان کو انسانی عقل کے سامنے پیش کیا۔ وہ دلائل تھے جو انسانی عقل کو ایڈریس کرنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپروچ تھی۔ اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ قوم کی ذہنی صورتحال کیا تھی۔ تو اس وقت قوم تو بالکل ذہنی طور پر پسماندہ تھی۔ جس قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام عقلی دلائل پیش کر رہے تھے، وہ قوم عقلی لحاظ سے بالکل پسماندہ ہو چکی تھی۔ وقت کے مذہبی اور سیاسی اقتدار نے ان سے دلائل کو سمجھنے، ان کو کی قدر کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر آبا پرستی اور توہم پرستی، یہ سب چیزیں ان کے اوپر حاوی ہو گئی تھیں۔ تو اب وہ بالکل ذہنی طور پر ایک پسماندہ قوم تھی، جس کو صرف یہ معلوم تھا کہ مذہبی پیشوا کیا کہتے ہیں، جس کو صرف یہ معلوم تھا کہ بادشاہ کا دین کیا ہے اور بادشاہ کا دعویٰ کیا ہے، اور جو صرف یہ دیکھتی تھی کہ آبا و اجداد سے کیا ملا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو سے ہٹ کر، ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ان کو عقل و فطرت کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ایک قوم جو ذہنی طور پر بالکل پسماندہ ہو چکی ہو، اس کی ذہنی پسماندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کے سامنے ایسے دلائل پیش کریں جو کہ اس پسماندگی سے ہم آہنگ ہوں، بلکہ انسانی کرامت کا تقاضا یہ ہے، انسانی عز و شرف کا تقاضا یہ ہے، اور انسان کو بلندی پر دوبارہ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہی دلائل دیے جائیں جو انسان کے شایان شان ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، وہ یعنی یہ جو فطرت ہے، جو دلائل کو قبول کرنے کی فطرت، یہ کبھی مردہ نہیں ہوتی ہے، بالکل مردہ نہیں ہوتی ہے، چنگاری سی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تو ایک دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس چنگاری کو ہوا دے، اس کو بھڑکائے، شعلہ بنائے، تاکہ وہ قوم جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہے اور اس کے اندر دلائل پسندی ایک چنگاری کی طرح سے دبی ہوئی ہے، اس کو بھڑکا کر ایک شعلہ بنائے اور اس کو ذہنی بلندی عطا کرے، تاکہ وہ پھر جو عقل و فطرت کے تقاضے ہیں، عقل و فطرت کے جو دلائل ہیں، ان کو وہ سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ذہنی پستی سے اور ذہنی فکری عقلی پسماندگی سے نکالنے والے دلائل پیش کیے اور نکالنے والی ان کے ساتھ گفتگو کی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا کہ وہ جو بالکل اس قوم میں مسلمات تھے لیکن غلط تھے، ان کا سامنا کیا، ان کے اوپر چوٹ کی، ان کو نشانہ بنایا۔ عام طور سے جب کوئی قوم ذہنی پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس میں 3 چیزوں کو تقدس حاصل ہو جاتا ہے: آبا و اجداد کو، آبا و اجداد کے طریقے کو، اور اکثریت کے طریقے کو، یعنی جو سب کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور اقتدار کے طریقے کو، اقتدار کی روش کو۔ تو اقتدار، آبا و اجداد کا طریقہ اور جمہور، یعنی جو سب لوگ کر رہے ہیں، عوام، پوری سب لوگ، تو یہ 3 جہتیں جو ہیں یہ تقدس حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر بس یہ کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، آپ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اقتدار کا فیصلہ ہے اس لیے صحیح ہوگا، یہ آبا و اجداد سے ملا ہوا طریقہ ہے اس لیے صحیح ہوگا، اور یہ سب ایسا کرتے ہیں، یہی رواج ہے اس لیے یہ صحیح ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں اصول بن جاتی ہیں، مسلمہ اصول، اور انہی کی طرف پھر رجوع ہونے لگتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی خوبی ہے کہ انہوں نے ان تینوں جہتوں کے تقدس کو دور کیا، توڑا۔ اپنے باپ سے مباحثہ کیا، اپنی قوم سے مباحثہ کیا، اور وقت کے بادشاہ سے مباحثہ کیا، تینوں سے ڈیبیٹ کیا، اور تینوں کے موقف کو غلط قرار دیا، تینوں کے خلاف دلائل پیش کیے، اور اس طرح سے انہوں نے قوم کو ان تینوں کے طلسم سے، ان تینوں کی قید سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک کام دائی کا ہوتا ہے کہ جو چیزیں غلط طور پر مسلمہ بن جائیں ان کو وہ ان کی غلطی کو واضح کرے کہ یہ اصول بننے کے لائق نہیں ہے، تو غلط بات نہیں، بے بنیاد ہیں، بے حقیقت ہیں۔ اگر کوئی رواج ہے تو رواج کی دلیل مانگی جائے گی، اگر کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے تو اس کی دلیل مانگی جائے گی، اگر کوئی قانون ہے تو قانون کی لاجک مانی جائے گی، دلیل مانگی جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ چونکہ یہ ہے اس لیے یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے عظمت کے اور اس کے شرف کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ نے وسعت نظر کو وسعت عطا کرنے والی دلیل دی، اور یہ بتایا کہ اگر آپ کسی چیز کو محدود نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کن نتیجوں پر پہنچتے ہیں، اور جب آپ اپنی نظر وسیع کر لیتے ہیں تو آپ کتنے زیادہ صحیح نتیجوں سے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے دعوت دی اور کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو کہ موت اور زندگی کا مالک ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، انا احیی و امیت، میں موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ بادشاہ نے یہ بات کیوں کہی؟ بادشاہ نے خدائی کے مسئلے کو ایک چھوٹے تناظر میں دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ مجھے اقتدار حاصل ہے، مجھے قوت حاصل ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کے قتل کا فیصلہ صادر کر دیتا ہوں، اور میرے فیصلوں پر عمل بھی ہو رہا ہے بظاہر۔ تو میرے حکم سے فلاں کو پھانسی دے دی گئی، فلاں کی گردن اڑا دی گئی، اور فلاں جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ اختیار کے اس چھوٹے دائرے کو دیکھ کر وہ کیا سمجھ بیٹھا کہ اسے پوری خدائی حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بڑی دنیا دکھائی اور کہا کہ دیکھو، تم یہ چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں غروب کرنے کا عمل کر کے دکھاؤ۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ بڑا فریم سامنے رکھ دیا کہ خدائی، کائنات کی خدائی کا حق تو اس کو حاصل ہے جو پوری کائنات پر تصرف رکھتا ہو۔ اگر تم نے ایک چھوٹے سے دائرے میں کچھ تصرف دکھا دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا دائرہ تصرف ہے، تو تم یہ کیسے دعویٰ کر بیٹھے کہ پوری کائنات تمہارے تصرف میں ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ چھوٹی نظر سے ایک فیصلہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل سے نظر کو وسیع کیا اور کہا کہ اتنے بڑے فریم میں جا کے دیکھو اور بتاؤ کہ کون ہے خود اس کائنات کا رب۔ تو فرمایا فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ دلیل دی، بلکہ آپ نے دلیل کے ذریعے سے نظر کو محدود دائرے سے نکال کر وسیع دائرے میں پہنچایا۔ تو انسانوں کی گمراہی کی بسا اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھوری نظر ہوتی ہے، ناقص نظر ہوتی ہے، محدود نظر ہوتی ہے، لیکن اگر نظر کو وسعت حاصل ہو جائے، ہمہ جہتی اور ہمہ گیریت حاصل ہو جائے، تو پھر وہ انسان حقیقت سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایک داعی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے، نظر کو وسیع کرنے کا فریضہ۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل دے کر انسانوں کے ذوق کو بلند کرنے کی کوشش کی، ذوق کو بلندی عطا کرنے والی دلیل دی۔ وہ ایسا ہوا کہ جب وہ جو واقعہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارے کو دیکھا، آسمان پر چمک رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔
لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کیا کہا؟ لا احب العافلین، کہ میں ڈوبنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا. جو ڈوب گیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کروں، میں اس کو اپنا رب کہوں. چاند نکلا، چاند ڈوبا، سورج نکلا، سورج ڈوبا. تو یہ جو ڈوبنا ہے، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوب جانے والا خدا نہیں ہو سکتا. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ وہ دلیل ہے جس سے ذوق کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے. لا احب العافلین، کہ جو نیچے آ گیا، جو ڈوب گیا، جو زوال پذیر ہو گیا، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ محبت جو رب سے کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ذوق کی بلندی کو بتاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بسا اوقات دنیا کے بہت سے معاملات میں وہ ذوق کی بلندی کا مظاہرہ کرتا ہے نا، لیکن مذہب کے معاملے میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی ذوق کی پستی کا اظہار کرتا ہے. آپ جب جائزہ لیں گے دنیا کے بہت سارے مذہبی رویوں کا، تو آپ کو معلوم جگہ جگہ آپ کو ذوق کی پستی نظر آئے گی. اور آپ یہ کہیں گے کہ مذہب کے معاملے میں انسان کیسے اس پستی کو قبول کر لیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پستی سے انسانوں کو نکالنے کی کوشش کی اور بتایا کہ اگر ذوق بلند ہو اور ذوق کی بلندی کے ساتھ آدمی کائنات پر غور کرے تو وہ یہ فیصلہ کرنے میں اس کو آسانی ہوگی کہ رب کون ہے. اور یہ پوری کائنات جو ہے، جو مسلسل طلوع اور غروب کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ کیسے رب ہو سکتی ہے، یا اس میں سے کوئی بھی چیز کیسے رب ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت انوکھی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توہم پرستی سے نکالنے کی کوشش کی، اور اسی موقع پر چاند، ستارے اور سورج والے واقعے کے بعد میں جو گفتگو ہے اس میں آپ نے اپنی قوم سے کہا، قوم نے ڈرایا اور کہا کہ دیکھو تم اگر ہمارے ان بتوں کو، ان معبودوں کو کچھ کہو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. ڈرایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ان کی قوم ڈرا رہی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قوم کے پاس کوئی دلیل تھی کہ یہ کچھ بت کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ جن کو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ کسی نقصان کا یا کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن ایک وہم تھا. وہ توہم پرستی کا شکار تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں نقصان پہنچائیں گی. ان بتوں کو خوش کرو تو فائدے میں رہو گے، ان بتوں کو ناراض کرو گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ توہم پرستی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توہم پرستی سے قوم کو نکالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ بتاؤ کس بات سے ڈرنا چاہیے اور کس بات سے پر مطمئن ہونا چاہیے، تم اس کا صحیح فیصلہ کرو. ایک طرف اللہ ہے، پوری کائنات اس کے سامنے سربسجود ہے، اس کے شان میں گستاخی کرنے سے ڈرنا چاہیے، یا یہ جو بت ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے بارے میں سوچ کر ڈرنا چاہیے؟ تو ڈرنے کے لائق ذات تو وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. اور پھر کس چیز سے ڈرا جائے؟ جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو شریک ٹھہرانا وہ جرم ہے جس سے ڈرا جائے، یا شریک نہیں کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی برتری اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اعلان کرنا وہ جرم ہے. تو اصل جرم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا جائے جو اس لائق نہیں ہے. تو جرم تو یہ ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے.
تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنی قوم کو توہم پرستی سے نکال کر حقیقت، یقین، ایمان، علم یقین وہاں تک پہنچائیں۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 3 طرح کے شرک ہوتے تھے۔ ایک تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ایک کائنات کی مختلف بڑی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، اور ایک شرک یہ تھا کہ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ تو یہ 3 طرح کے شرک تھے، اور عام طور سے انسانوں کے درمیان یہی 3 طرح کے شرک پائے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور اپنے فلسفوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا، کائنات کی مختلف محیر العقول قسم کی طاقتوں کی پوجا یا چیزوں کی پوجا، اور اقتدار کی پوجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں طرح کے شرک کی نفی کی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان میں سے ہر ایک کا مقابلہ دلیل سے کیا۔ بتوں کی پوجا کے خلاف دلیل دی اور کہا کہ تم ان کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہو وہ اس کی کیسے تم پوجا کر رہے ہو؟ تو اس طرح سے بتوں کے خلاف دلیل قائم کی، کائنات کی چیزوں کے خلاف دلیل قائم کی، اور کہا کہ لا احب العافلین، جو ڈوبنے والی چیزیں، اور کائنات کی ہر چیز ڈوبتی ہے، تو ڈوبنے والی چیزوں کی میں پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکالو۔ تو یہ بتایا کہ بادشاہ کو بتایا کہ تم بے بس ہو اس کائنات میں، تو پھر تم کیسے پوجا کے لائق ہو سکتے ہو؟ تو اس طرح سے انہوں نے تینوں چیزوں کی انہوں نے تردید کی۔ ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہر طرح سے دلائل دیے، اور مختلف دلائل دیے، اور ساری تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، اور قوم نے تمام عقلی فطری دلائل کو بالکل رد کر دیا اور اپنی ہٹ درمی پر باقی رہی، تو حجت تمام کرنے کے لیے ایک آخری دلیل پیش کی، اور وہ آخری دلیل تھی جو ان کو بالکل سوچنے پر مجبور کر دے، سوچنے پر مجبور کر دینے والی دلیل، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ میلہ دیکھنے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے، تو آپ نے معذرت کر لی اور کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ آپ معبد میں گئے، معبد کا متولی آپ کا باپ ہی تھا آزر، آپ نے وہاں جا کر تمام بت توڑ دیے، بڑے کو چھوڑ دیا۔ لوگ واپس آئے، بتوں کا حال دیکھا، غصے سے ان کا وہ آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے پھر ان کو معلوم تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ پوجا کے لائق نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، تو ان کو بلایا، پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا، اور کون کرے گا؟ تو ان سے پوچھو، انسانوں سے، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ دلیل جو ہے اس نے ان کو بالکل سوچنے پر مجبور کر دیا، خاموش کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، اور یہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچا نہیں سکے، اور یہ تو مطلب یہ کہ ان کی بے بسی پوری طرح سے ظاہر ہو گئی، تو ان کے سلسلے میں جتنے توہمات تھے وہ سارے ٹوٹ گئے، اور شرک کی ساری جو عمارت تھی وہ زمین پر آ گری۔ تو یہ جو دلیل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اس نے ان سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ان کی جاہلی عصبیت نے جوش مارا، اور وہ ہٹ درمی پر برقرار رہے، اور انہوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کی آواز کو دبانے کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا، اور اس میں ان کو پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا، سلامتی بننے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی، لیکن ان کے اوپر دلائل کو مکمل طور پر قائم کر دیا۔ تو یہ جو آخری دلیل تھی، بتوں کو توڑنے والی دلیل،
اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ بتوں کو صرف توڑنے کا عمل نہیں تھا، کیونکہ بتوں کو توڑنے سے بت نہیں ٹوٹتے ہیں. وہ تو اس قوم نے بعد میں دوبارہ بت بنا لیے، معبد پھر آباد ہو گیا. تو بتوں کو توڑنے سے بت ٹوٹتے نہیں ہیں. اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی، شرک کے خلاف ایک دلیل قائم کی تھی، اور وہ دلیل اس وقت مکمل ہوئی جب آپ نے وہاں پر اس کے بعد بھی ان لوگوں کو سمجھایا اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا. اور پھر یہ جو دلیل تھی کہ بھئی یہ بت جو ٹوٹ گئے، یہ اگر کچھ بھی اپنے اندر اختیار رکھتے، طاقت رکھتے، تو یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتے تھے. یہ کم سے کم یہ بتا سکتے تھے کہ ان کو کس نے توڑا ہے. تو یہ دلیل بہت بڑی دلیل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اب اس دلیل کا تذکرہ کافی ہے. اب دوبارہ بتوں کو توڑ کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بت جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ اب تو یہ واقعہ جو ہے یہ خود سمجھانے کے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی شان عطا کی، ان کو امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما. تو امامت کے مظاہر میں یہ سب بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کے لیے وہ آمادہ ہوئے. تو اب یہ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہو جانا، یہ اب قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا کہ ایک مومن کے لیے کہ ایمان کی معراج یہ ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار رہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا کے لیے ایک دلیل قائم کر دی، یہ واقعہ انجام دے کر کہ اب قیامت تک کے لیے اس واقعے کا تذکرہ کافی ہے. اور یہی سنت ابراہیمی ہے. اصل سنت ابراہیمی بتوں کو توڑنا نہیں ہے، سنت ابراہیمی شرک کے خلاف دلائل قائم کرنا ہے، دلیلیں پیش کرنا ہے، دعوت دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت انوکھی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے زندہ کرتا ہے، اسی نے مجھے زندگی دی ہے، وہی مجھے موت دے گا. وہ بادشاہ سے کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہی موت اور زندگی کا مالک ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ میرے رب مجھے دکھائیے، مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے. فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یہ دل کا اطمینان کیا چیز ہے؟ یہ دل کا اطمینان یہ ہے کہ آپ ایمان بھی رکھتے ہیں اور دلائل کے ذریعے سے ایمان رکھتے ہیں. ظاہر ہے پوری کائنات میں موت و زندگی کا نظام، یہ سب کچھ دلیل ہے اس بات کی، کھلی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. لیکن اس پر ایک مزید دلیل اگر حاصل ہو جائے تو دل کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید ایک دلیل مانگ لی. موقع ملا گفتگو کا، آپ نے ایک دلیل مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل عطا بھی کر دی. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو اور کہہ رہے ہیں میرا رب موت اور زندگی دینے والا ہے. بادشاہ کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہا ہے میرا رب موت اور زندگی دینے والا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے موت اور زندگی کے سلسلے میں مزید دلیلیں بھی مانگ رہے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ دلیل پسندی ہے، یہ دلائل جمع کرنے کا شوق، یہ اپنی قوت استدلال کو بڑھانے کا شوق، یہ ایک داعی حق کی خوبی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل اپنے دلائل کے اثاثے میں، سرمایے میں اضافہ کرتے رہیں، آپ رکے نہیں، بڑھتے رہیں، دلائل کا سفر اپنا جاری رکھیں. ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اللہ تعالیٰ سے دلیل مانگنے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لی. لیکن ہمیں موقع حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سارے دلائل جمع کر دیے ہیں، تو ہم ان دلائل کو تلاش کریں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دلائل کو جمع کر رکھا ہے، بہت سارے دلائل،
ان دلائل کو ہم تلاش کریں اور اس طرح سے بہت سارے دلائل جمع کرتے رہیں اور ان کے اپنے دلائل کے اثاثے میں اضافہ کرتے رہیں۔ آخری چیز جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں جو ان کا سوز تھا، جو ان کا درد تھا، جو ان کی فکر مندی تھی، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم بردبار تھے، درد مند تھے، اپنے رب سے لو لگانے والے تھے۔ تو اصل میں یہ جو دل کا سوز ہے، یہ جو فکر مندی ہے، یہ جو درد مندی ہے، یہ جب دلائل کی قوت کے ساتھ شامل ہوتی ہے تب داعی کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ اگر داعی کے پاس صرف دلائل ہیں، صرف دلائل کی قوت ہے، تو وہ بہت اچھا ڈیبیٹ کر لے گا، بہت اچھا مناظرہ کر لے گا، وہ اپنے مقابل کو شکست دے دے گا، بھاگنے پر مجبور کر دے گا، خاموش رہنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اس کا دل جیتنا، اس کے اندر کی زندگی کو بدلنا، اس کو اپنا لینا، اس کو اپنی صف میں لے آنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں شامل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دلائل کی قوت کے ساتھ دل کا سوز بھی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں دلیل کے ساتھ ساتھ دل کا سوز بھی نظر آتا ہے۔ جس طرح سے وہ یا ابتی کہہ کر اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، جس طرح سے اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے وہ دعائیں کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی آنے والی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے دل کے سوز کو، ان کی درد مندی کو، ان کی فکر مندی کو نمایاں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی دعوت کا وہ راستہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دلائل کی قوت اور دل کا سوز عطا فرمائے، اور ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا موقع عنایت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔